السلام علیکم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن الکریم، سورۃ الحجر، آیت نمبر 26۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ البتہ تحقیق بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار اور سیاہ کیچڑ سے تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 16 سے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا سے دلائل توحید کا بیان چلا، اور جب اوپر کی آیات میں مختلف چیزوں کی تخلیق بطور دلیل اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے شیئر کی، اب انسان کے پیدا کیے جانے کو بطور دلیل بھی ذکر فرمایا۔ الغرض یہ توحید کے دلائل میں 7ویں قسم ہے۔ دلائل توحید میں یہ 7ویں قسم ہے، اور پہلی قسم معجزہ قرآن، پہلی آیت مبارکہ اسی صورت کی، اور اسی صورت کی 16 نمبر آیت، آسمان اور اس کی خوبصورتی، زمین، پہاڑ اور ہر چیز کی نباتات، آیت نمبر 19۔ صرف ایک رازق ہے جن کو تم رزق نہیں دیتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو رزق دیتے ہیں، آیت نمبر 20۔ اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو برسایا، یہ بھی اللہ کی توحید کی دلیل ہے، آیت نمبر 22۔ تم نہیں برسا سکتے، اور موت و حیات کا مالک صرف اللہ ہے، آیت نمبر 23۔ تو قصہ مختصر یہ 7ویں قسم ہے توحید کے دلائل کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکسٹ فرمایا من صلصال من حمأ مسنون، عربی زبان میں خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں۔ اگر اسے خشک مٹی کو بھگو کر رکھ دیا جائے تو اس کو تین کہتے ہیں۔ جب یہ گیلی مٹی کچھ مدت پڑی رہے تو وہ سیاہ ہو جائے تو اسے حما کہتے ہیں، اور جب اس کے اندر سے بدبو آنے لگ جائے تو اس کو مسنون، حمأ مسنون، بدبودار کیچڑ کہتے ہیں۔ پھر جب خشک ہو کر کے کھن کھنانے لگے یہ مٹی تو پھر اس کو سلسال کہتے ہیں۔ مسنون کا یہ مطلب ہے کہ جس سے تصویر بنائی گئی ہو۔ مسنون کا دوسرا معنی ملائم و نرم بھی ہے۔ آیات و تفسیر سے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ترتیب یہ معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے خشک مٹی لی، جیسے کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں ہے۔ آدم علیہ السلام کو تراب سے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا، اور جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے جامع الترمذی کے اندر میں 29-55، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا، اور اس مٹھی کے اندر میں ساری زمین سے مٹی لی گئی تھی، اور آدم علیہ السلام اس زمین کے اندازے کے مطابق وجود میں آئے، اور اس میں سرخ، سفید، سیاہ اور اس کے مابین لوگ، نرم، سخت، خبیث اور طیب اس کے مابین لوگ بھی مراد ہیں۔ پھر اس میں پانی ڈالا تو وہ تین ہو گئی۔ یہ جو مٹی لی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مٹھی، اور اس میں پانی ڈالا تو وہ تین ہو گئی۔ پھر اسے مدتوں پڑا رہنے دیا، جب وہ کالی، سیاہ، ملائم و نرم ہو گئی تو آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ اور شکل و صورت بنا دی، اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 11۔ جب وہ سوکھ کر کھن کھن بجنے لگی تو اس میں اپنی خاص پیدا کردہ روپ ہوں گی، جیسا کہ اس جگہ صلصال کا ذکر ہے، اور اس کے خوب خشک ہونے کا ذکر سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 میں ہے۔ فرمایا من صلصال کالفخار، وہ کھن کھنانے والی مٹی آگ میں پکی ہوئی مٹی کی طرح کھن کھنانے والی تھی۔ اور نیکسٹ آیت مبارکہ میں فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ، اور جان یعنی جنوں کو اس سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ، یہاں الجان سے مراد اکثر مفسرین نے جنوں کا باپ لیا ہے، اور بعض مفسرین جنوں کی جنس مراد لیتے ہیں، اور بعض نے یہاں سے ابلیس مراد لیا ہے۔ اور اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا، اس کا مطلب ہے ڈھانپنا، چھپانا،
انسان کی آنکھوں سے چھپنے کی وجہ سے اس کو جن کہتے ہیں، جیسا کہ جنوں کے بارے میں فرمایا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ الاعراف آیت نمبر 27۔ بے شک وہ اور اس کے قبیلے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھتے۔ من نار السموم دراصل سخت گرم ہوا کو کہتے ہیں، ایک تو اس کے زہریلے ہونے کی وجہ سے من السمی، اور ایک اس لیے کہ وہ جسم کے مسامات کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ مراد خالص آگ جو دھوئیں سے خالی اور اتنی تیزی کی وجہ سے لو کی شکل اختیار کر چکی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم گرمیوں میں کہتے ہیں نا بڑی گرم لو چل رہی ہے، کوئی لو کہتے ہیں کوئی لو کہتے ہیں، تو یہ اس سے جو ہے جنوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ نیکسٹ آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں ایک بشر ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے ہوگی۔ اولاً انسان کی تخلیق کو بطور دلیل ذکر فرمایا، اب اس کے بعد اس کا قصہ بھی ذکر فرما دیا۔ کیا قصہ ہے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو جب میں اسے پورا بنا چکوں تو اس میں اپنی روح پھونک دوں گا تو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو فرشتوں نے سب کے سب تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، مگر ابلیس اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدے کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے۔ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پوچھا ابلیس آخر تجھے کس چیز نے منع کر دیا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا؟ تجھے کیا ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ نہیں کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا؟ اور یہی ایک اچھا انداز ہے، جب غلطی کرنے والا غلطی کرے تو ایک اچھے انسان کو بجائے کہ اس کے اوپر میں کوئی جبر یا کوئی حکم لگانے سے پہلے اس سے سوال کر لینا چاہیے۔ تو یہی رحمان اور رحمان کے بندوں کا طریقہ ہے۔ شیطان اور شیطان کے بندوں کا اس کے پیچھے چلنے والوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ نیکسٹ آیت مبارکہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ قال ألم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ شیطان نے آگے سے جواب دیا کہ میں کبھی ایسا نہیں کہ اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے بنائی گئی۔ کیونکہ اللہ تو خالق تھے نا، اللہ خالق سے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگنے کے بجائے وہ اپنی غلطی کے اوپر میں ہیلے بہانے اور طرح طرح کی باتوں کو ڈال رہا ہے۔ تو یہی ایسے جرائم پیشہ لوگوں کے طریقہ کار ہوتے ہیں، اپنی غلطی کو ماننے اور معافی مانگنے کے بجائے میں وہ ہیلے بہانے اور طرح طرح کی حجت بازی کرتے ہیں، جیسے کہ شیطان نے کی۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس کی حجت بازیوں کی وجہ سے پھر اس سے نکل جا، جو ہم نے عطا کر رکھا ہے نا اس سے نکل جا، یقیناً تو مردود ہے۔ مردود ایسے شخص کو کہتے ہیں جو رحمت سے دور کیا ہوا ہو۔
وضاحت مطلوب ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں اس کو بنا کر کے اس کو برابر کر لوں، مکمل بنا لوں، میں روحی اپنی روح سے پھونک دوں. یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عز و شرف بڑھانے کے لیے اسے اپنی روح قرار دیا. جیسے ناقۃ اللہ کی اونٹنی صالح علیہ السلام کی قوم میں، اور بیت اللہ اللہ کا گھر. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عز و شرف بڑھانے کے لیے اسے اپنی روح قرار دیا. یہاں روح سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق روح ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. یہ اللہ کی ذاتی روح مراد یہاں سے ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر میں سورۃ الاخلاص میں فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ ہی تو اللہ سے کوئی چیز پیدا ہوئی، نہ اللہ کسی چیز سے پیدا کیا گیا. صرف آدم ہی نہیں بلکہ دوسری جگہ ہر انسان کی روح کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی روح قرار دیا ہے. فرمایا ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، سورۃ السجدہ آیت نمبر 9 کا مطالعہ فرمائیے. اور ظاہر ہے کہ انسان مخلوق ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ ساری زمین اور اس کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے. انشاءاللہ ہم ایک مکمل لیکچر ریکارڈ کروائیں گے جس کے اندر میں تخلیق آدم سے سارے قصص کو ہم اس کے اندر شیئر کریں گے. قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا، حدیث میں ذکر ہوا، ان کو جمع فرمائیں گے اور اس کے اوپر میں ایک مکمل تفصیلی ویڈیو بنائیں گے آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب سجدہ کرنے سے شیطان نے انکار کیا کہ تم نے کیوں بھی سجدہ نہ کیا، اس نے حجت بازی کی، آگے سے دلائل دینے کی کوشش کی، غلطی کو مان کر معافی مانگنے کی بجائے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دھتکارا اور فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، یہاں سے تو دفع ہو جا اور بے شک تو مردود ہے، رحمت سے دور ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور فرمایا بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک خاص لعنت ہے. لعنت اور رحمت دونوں آپس میں متضاد چیزیں ہیں. جہاں رحمت ہے وہاں لعنت نہیں، جہاں لعنت ہے وہاں رحمت نہیں. شیطان نے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا اور لعنت قیامت تک کے لیے اس پہ پھٹکار برسائی، تو اس نے جو ہے نا ایک مہلت مانگی. کیا مہلت مانگی؟ قال رب فأنظرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. شیطان نے کہا اے میرے رب پھر مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب انسان اٹھائے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی یہ درخواست کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا اور فرمایا قال فإنك من المنظرین، بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے. اور یہ مہلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیمیٹڈ رکھی ہے. إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے. اور یہ لعنت کیسی لعنت اللہ تعالیٰ نے فرمائی سورہ صاد کی آیت نمبر 78 میں موجود ہے وَأَنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، تجھ پر میری لعنت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے. تو جب اس کو لعنتیں پھٹکاریں اور اس کو دھتکار دیا گیا، وقت دے دیا گیا، تو اس نے کیا بولا؟ جب وقت پہلے اجازت مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور اس نے کہا قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. شیطان نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اپنی گمراہی کا الزام بھی اللہ پہ تھوپ دیا. مجرموں کا بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اپنا جرم اس کا اقرار کرنے، معافی تلافی کرنے کی بجائے میں اگلے کے اوپر میں اپنے جرم کا سارا بوجھ ڈال دیتے. اور یہی مجرموں کا طریقہ کار ہوتا ہے، اپنے سارے جرائم کا ذمہ دار دوسرے کو ٹھہرا دیتے ہیں، جیسے یہ شیطان نے کیا اور شیطان کے پیروکار بھی یوں کرتے ہیں.
شیطان اور اہل شیطان اپنی غلطیوں کا سارا کا سارا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا کر کے اپنے آپ کو بری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا شیطان نے کیا۔ کہا قال رب بما اغویتنی، اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں ضرور ہی ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا۔ کیا چیز؟ اس آیت کے سیاق و سباق سے عبارت یہ بنتی ہے کہ میں ان کے لیے زمین میں بھی خواہش نفس اور اللہ کی نافرمانی کو مزین اور خوش نما بنا کر پیش کروں گا، جیسے کہ آسمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ممنوع کردہ پودے کو کھانا خوش نما بنا کر پیش کر دیا شیطان نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 121 کے بارے میں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، دوسرا معنی یہ ہے میں انہیں تمام زینت زمین میں ہی دکھا دوں گا، اور جو کچھ ہے یہی باور کرواؤں گا، تاکہ نہ آخرت کی طرف توجہ کرے نہ یقین کرے، سو اس طرح وہ ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اور جیسا کہ فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 176۔ اور لیکن وہ زمین ہی کی طرف چمٹ گیا، اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا، سو اس کی مثال تو کتے جیسی مثال ہے، جو اپنی خواہشات کے ساتھ رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے خواہشات کے پیچھے چلنے والے کی مثال کتے جیسی مثال ہے، جو زمین کے ساتھ میں چمٹ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب اس نے چیلنج کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر ان میں سے جو تیرے وہ بندے ہیں جو خالص کیے ہوئے ہیں، یعنی تیرے وہ بندے جو خالص تیرے لیے چن لیے گئے، جنہیں تو نے خاص اپنا بنا لیا ہے، میں انہیں گمراہ نہیں کر سکوں گا چونکہ اس کا اختیار نہیں۔ قال هذا صراط علی مستقیم، اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے۔ الا عبادک منہم المخلصین، یہ شیطان کا بھی جملہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے یہ کہلوایا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کے اوپر میں تیرا کوئی جبر نہیں ہوگا، جو میرے خاص بندے ہوں گے، کہ تو میرے مخلص بندوں کو گمراہ نہ کر سکے گا، اور جو میرے لیے خالص ہوگا اس کی حفاظت میں خود کروں گا، جیسے بعد میں فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، جو تیرے پیچھے چلیں گے پھر ان کا انجام کیا ہوگا، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، بلا شبہ ضرور جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ پچھلی آیت کی وضاحت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خود ہی بھٹکے ہوئے، جو جہالت پر خود ہی اڑے ہوئے تیری پیروی کرنا چاہیں، ان کا پھر ٹھکانہ تو یہ ہے جہنم، جو ان سب کا وعدہ ہے۔ اور جہنم ہے کیسی؟ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے۔ یہ 7 دروازے مختلف قسم کے گناہ گاروں کے لیے ہوں گے، جو جہنمیوں کو جہنم کے مختلف درجوں تک پہنچائیں گے۔ قرآن مجید میں جہنم کے مختلف درجوں کو درکات کہا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 145 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق
بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور ابو طالب کے متعلق صحیح حدیث میں آیا کہ آگ اس کے ٹخنوں تک پہنچ رہی ہوگی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی۔ مسلم 2842 کے اندر میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں آگ ٹخنوں تک پکڑے رکھے گی، اور ان میں سے کچھ لوگ جہنمی ایسے بھی ہوں گے جن کے کمروں تک ان کو جہنم کی آگ نے پکڑا ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم کی آگ نے گردن تک پکڑا ہوگا۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مقسوم تقسیم کیے ہوئے حصے سے مراد بدکاروں کے 7 حصوں میں تقسیم شدہ مجرموں کا ایک حصہ۔ جس طرح ایک خاص عمل والے جنت میں ایک خاص دروازے سے داخل ہوں گے، اسی طرح برے عمل والے لوگ بھی اپنے اعمال کے مطابق جہنم کے مختلف دروازوں سے داخل ہوں گے، جیسے کہ ہم نے پیچھے ذکر کر دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ نیکسٹ آیت مبارکہ میں فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغوں چشموں میں ہوں گے۔ جنات وعیون گمراہ لوگوں کے برے انجام کے ساتھ ہی متقی لوگوں کے بہترین انجام کا ذکر فرمایا۔ یہ قرآن مجید کا عام انداز ہے، دونوں پہلوؤں کا ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے، جنت کا بھی جہنم کا بھی، اللہ کی رحمتوں کا بھی سزاؤں کا بھی۔ جنت سے مراد درختوں کا باغ جو زمین کو چھپائے ہوئے ہو۔ عیون کا معنی چشمے ہے، مراد وہ چشمے جس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، یا الگ چشمے، کیونکہ چشموں کا حسن ایک الگ ہی چیز ہے۔ سورۃ دہر میں کافور، زنجبیل کی آمیزش والے چشمے، سلسبیل نامی چشمے، مطففین سورہ میں تسنیم نامی چشمے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قسم کے چشموں کا تذکرہ فرمایا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جنت سے مراد صرف باغ ہی نہیں ہوتا، بلکہ سونے چاندی کی اینٹوں کے مکانات، ایک ایک موتی یا لال سے بنے ہوئے میلوں لمبے اور اونچے خیموں کے ساتھ بنے ہوئے باغات، جیسے کہ صحیح احادیث مبارکہ کے اندر میں جنت کی اوصاف موجود ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ادخلوها بسلام آمنین، اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے، یہ کہا جائے گا بسلام، ہر قسم کی آفات مصائب سے سلامتی کے ساتھ، ایک دوسرے کو سلام کہتے ہوئے، فرشتوں کے سلام سنتے ہوئے، پروردگار عالم کے سلام قولا من رب الرحیم کے ساتھ۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 58۔ اسی لیے جنت کا ایک نام دار السلام بھی ہے، فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، سورۃ الانعام آیت نمبر 127۔ آمینین، ہر خوف و خطرے سے محفوظ والے۔ انعامات تو بہت سارے ہیں جو جنت میں جنتیوں کو ملنے والے ہیں، لیکن اس میں اہم انعام کا اعلان اللہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم ان کے سینوں میں جو کینہ ہے نکال دیں گے، بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، نزع کا معنی کھینچ کر، اکھاڑ کر نکال دینا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو کینہ اور دشمنی ہوتی ہیں، یہ دل کے اندر میں کتنی گہری جڑ پکڑ لیتی ہیں۔ غل کا مطلب کینہ، کھوٹ، مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں اہل جنت کے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق کینہ کو جڑ سے اکھاڑ کر یوں پھینک دے گا، کیونکہ جس سینے میں کدورت ہو وہ مکمل خوشی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ دلوں کی صفائی کے بعد وہ بھائی بھائی بن کر آپس پر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل قلوبہم علی قلب رجل واحد لا اختلاف بینہم ولا تباغض، صحیح البخاری حدیث نمبر 3246۔ ان کے دل
ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں گے، نہ اس میں کوئی اختلاف ہوگا، نہ آپس میں کوئی بغض ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری حدیث نمبر 65-35، مومن آگ سے بچ کر آئیں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیے جائیں گے جس پل کا نام ہے قنطرہ۔ اس قنطرہ مقام پر پھر دنیا میں ان کے ایک دوسرے پر مظالم کا قصاص ایک دوسرے کو دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کی پوری تراش خراش کر دی جائے گی، خوب پاک صاف کر دیے جائیں گے، تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا صحابہ اکرام صلحائے امت باہمی لڑائیوں اور رنجشوں کے باوجود جنت میں جائیں گے، مگر اس سے پہلے ان کے دلوں کی باہمی کدورتیں بالکل دور کر دی جائیں گی، وہ بالکل صاف دل کے ساتھ بھائی بھائی ہو کر جنت میں جائیں گے۔ جنت کے اندر ان کا ایک اور انعام یہ ہے کہ نہ تو انہیں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی، نہ تو کبھی اس جنت سے ان کو نکالا جائے گا۔ لا یمسہم فیہا نصب، دنیا میں کوئی شخص دکھ مصیبت مشقت اور تھکن سے خالی نہیں، بلکہ یہ ساری زندگی ہی محنت مشقت کی ہے۔ یہاں زیادہ سے زیادہ خوشی لذت کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی مشقت محنت تھکن یا غم ضرور ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البلد کے شروع کے اندر ہی فرماتے ہیں کئی قسمیں کھا کر کے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی انسان بڑی مشقتوں میں رہنے والا ہے۔ سورۃ الانشقاق میں فرمایا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، سورۃ الانشقاق آیت نمبر 6۔ اے انسان، بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، سخت مشقت پھر اس سے ملنے والا ہے۔ جب جنت میں نہ کوئی دکھ ہوگا نہ تھکاوٹ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک منادی ندا لگائے گا، ایک منادی ندا دے گا، اے جنت والو، بے شک تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تمہارے لیے یہ طے ہو چکا ہے کہ تم خوشحال رہو گے، کبھی تنگی تکلیف نہیں اٹھاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جنتیوں کو آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے جس کے وارث تم اس وجہ سے بنائے گئے ہو جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ مطلب عمل سے جنت بنتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں عمل کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا بھی رد ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ جنت کس سے بنتی ہے؟ عمل سے، اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر یہ 43۔ ہر انسان کو پکارا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، کس وجہ سے؟ بیما کنتم تعملون، اس وجہ سے کر کے جو تم اچھے عمل کیا کرتے تھے۔ منہا بخارجین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح المسلم 2850 کی یہ روایت ہے، جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ایک منادی اعلان کرے گا، اے جنت والو اب موت نہیں، اے آگ والو اب موت نہیں، تو جنت والے اپنی خوشی کے ساتھ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے، اور آگ والے اپنے غم کے ساتھ اور زیادہ غم زدہ ہو جائیں گے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں ہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی خبر دے دو کہ بے شک میرا عذاب بہت درد دینے والا عذاب ہے۔ تو یہاں پہ نبّا
خاص اور اہمیت والی خبر کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح بتا دو ان کو، تاکہ وہ امید بھی رکھیں اور خوف بھی۔ اللہ کی رحمتوں کی امید اور خوف دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ ایمان ان دونوں کے درمیانی چیز کا نام ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح المسلم 2755 کی روایت ہے، اگر مومن جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی عقوبت ہے تو کوئی اس کی جنت کا طمع ہی نہ رکھے، یعنی عقوبت تو اپنے آپ کو وہ پھر جہنم کا ایندھن ہی سمجھے۔ اگر کافر جان لے کہ اللہ کے پاس کس قدر رحمت ہے تو کوئی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ ان آیات میں رحمت و مغفرت کا بیان پہلے موجود اور پھر عذاب علیم کا ذکر بعد میں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اصل اور غالب صفت رحمت، عذاب تو محض عدل کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 کو ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں رحمت کے اظہار کے لیے پہلے اپنی رحمت کا آغاز خطاب عبادی سے کہا، پھر انا ضمیر فصل الغفور الرحیم کو الف لام کے ساتھ لا کر کے تاکید فرمائی، تاکید پر تاکید فرمائی، یعنی اتنی تاکیدیں فرمائی کہ انسان کو یقین ہو جائے۔ پہلی آیت مبارکہ میں میری صفات رحمت یہ ہے کہ ان کا مالک میرے سوا کوئی نہیں، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ میرے عذاب کی صفت یہ ہے، بلکہ اپنے عذاب کی صفت بیان فرمائی کہ میرا عذاب ہی ایسا ہے، اللہ کا عذاب ہی ایسا ہے جو عذاب علیم ہے، جو درد دے گا۔ یعنی یہ اپنے طرف عذاب کی صفت اپنی طرف نہیں لٹائی، بلکہ اللہ کا جو عذاب ہے، اللہ کی طرف سے جو ملنے والی سزا ہے، اس کے اندر ہی اس قدر تاثیر موجود ہے کہ وہ بہت زیادہ درد دے گی۔ لیکن رحمت کی اپنے ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اضافت فرمائی، اپنی ساتھ میں اس کی تاکید فرمائی۔ یہ آیت تمہید ہے ان واقعات کی جو آگے آ رہی ہیں، جن میں فرشتوں کی ایک جماعت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوا اور انہی کے ذریعے اس کے عذاب علیم کا ظہور ہوا۔